Please subscribe and hit the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرناٹک کے تاریخی مقامات کی سیر۔ 5ویں جماعت کے بچے بہت خوش تھے۔ اسکول کی نمائش میں ان کے ہم جماعت راشد اور ارشیا کے گول گنبد اور قطب مینار کے ماڈل پر پہلا انعام ملا تھا۔ تب ہی سے ان بچوں پر ریاست کی تاریخی عمارتوں کی سیر کی دھن سوار تھی۔ بچوں کے اصرار پر اسکول انتظامیہ کمیٹی نے ان کی بات مان لی۔ ایک چھوٹا سا قافلہ شمال مشرقی کرناٹک کی سیر کے لیے نکل پڑا۔ اس سیر کا آغاز شہر وجے پور سے ہوا جو عادل شاہی سلطنت کا پایا تخت تھا۔ تاریخی عمارتوں کی وجہ سے اس شہر کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے۔ اپنے گاؤں سے نکلے ہوئے یہ بچے جوش و خروش کے ساتھ استاد کی رہبری میں گول گنبد پہنچے۔ گول گنبد دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ قریب کھڑے ہوئے عقیل نے کہا، واہ کیا غضب کا گنبد ہے! درمیان میں بڑا سا گنبد اور اس کے 4 مینار گویا اس کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ لوگ اندر جانے کے لیے قدم آگے بڑھا ہی رہے تھے کہ ایک گائیڈ بھاگتا ہوا آیا۔ استاد نے اس کی خدمت حاصل کی۔ وہ فر گول گنبد کی تاریخ بتاتا رہا۔ بچوں، گول گنبد محمد عادل شاہ کا مقبرہ ہے۔ 30 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی اونچائی 177 فیٹ ہے۔ اندرونی گنبد کا قد 144 فیٹ ہے اور اندرونی حصار 24.5 فٹ ہے۔ یہ دنیا کے 4 بڑے گنبدوں میں سے ایک ہے۔ نوشین نے گائیڈ سے سوال کیا، چاچا یہ گنبد تو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، وہ کیسے؟ گائیڈ نے استاد سے کہا، جناب بچی بڑی ہوشیار ہے، یہی تو اس کی خوبی ہے۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں جسے سن کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ بچوں تم میں 2-4 یہاں کھڑے رہنا، میں ان بچوں کو لے کر اس سرے پر جاتا ہوں اور اپنی گھڑی وہاں رکھ دیتا ہوں۔ تم سب حصار کے منڈیر پر اپنا کان لگائے رکھنا۔ گائیڈ کی یہ بات سن کر بچوں کا تجسس اور بڑھا۔ جب گائیڈ وہاں پہنچ گیا تب منڈیر پر کان لگا دیے۔ اب انہیں گھڑی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ استاد نے کہا، بچوں یہ سب فن تعمیر کا کمال ہے، تم ذرا اپنے ساتھیوں کو آواز دینا، یہ آواز تمہیں 7 بار سنائی دے گی، اسی لیے تو اسے بولی گنبد کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ بچوں کو یہ لمحے خوف سے لگ رہے تھے۔ سارے بچے اپنا نام لے کر آواز لگا رہے تھے۔ گول گنبد سے نکل کر یہ چھوٹا سا قافلہ جامع مسجد کی طرف نکل پڑا۔ راستے پر چلتے چلتے استاد یہاں کی دوسری تاریخی عمارتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ علی عادل شاہ اول نے جامع مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد 1656 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس کے اندرونی محراب کو علی عادل شاہ ہفتم نے سونے کا ملمع کروایا۔ آج بھی یہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ ابراہیم روضے کو ابراہیم عادل شاہ نے 1636 عیسوی میں اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ افسوس اس کے مکمل ہوتے ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نے اس کا نام ابراہیم روضہ ہی رکھا۔ وجے پور کا ملک میدان، جوڑ گنبد اور تاج باولی بھی مشہور ہے۔ یہاں بہت بڑی توپ ہے جو احمد نگر میں 5 دھاتوں سے تیار کی گئی ہے۔ 14 فیٹ لمبی اور 55 ٹن وزنی ہے۔ اس شہر سے تقریباً 134 کلومیٹر کے فاصلے پر پتھر میں تراشے گئے منادر بھی ہیں۔ آئے وڑے، بادامی اور پٹدکل میں چالوکیہ حکومت کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں۔ دوسرے دن تقریباً 4-5 گھنٹے طویل سفر کے بعد کلبرگی پہنچے۔ یہاں دوپہر کا کھانا کھایا اور سٹی بس سے جامع مسجد پہنچے۔ یہ مسجد اسپین کی مسجد کے نمونے پر بنائی گئی ہے۔
درگاہ جاتے ہوئے راستے میں 7 گنبد کو دیکھ کر کسی بچے نے استاد سے پوچھا، جناب یہ سارے گنبد قریب قریب کیوں بنائے گئے ہیں؟ استاد نے بتایا، یہ بہمنی خاندان کے بادشاہوں کے 7 مقبرے ہیں، انہیں 7 گنبد کہتے ہیں۔ درگاہ پہنچنے کے بعد استاد کہنے لگے، بچوں اب تک تم سب بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کو دیکھ رہے تھے، اب صوفی اور اولیاء کی شان بھی دیکھو۔ یہ درگاہ حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ہے، جو اسلام کی تبلیغ کے لیے دہلی سے یہاں آئے۔ وہ دیکھو، درگاہ کے صدر دروازے پر کمان میں اللہ اور رسول لکھا ہوا ہے، اوپری حصے پر ایک فارسی کا شعر کندہ ہے۔ درگاہ کے وسیع احاطے میں گھومتے ہوئے کتب خانے کے پاس پہنچے۔ استاد نے بتایا کہ اس کتب خانے میں 10,000 کتابیں موجود ہیں۔ درگاہ میں بچوں نے کافی وقت گزارا۔ چلتے چلتے بچوں نے چوڑیاں، مہندی، مسالے خریدے۔ کھلونے کی دکان پر سانپ سیڑھی اور بڑی سی گیند خریدی۔ پھر سارے بچے قیام گاہ سے اپنا سامان لے کر بس اسٹینڈ پہنچے، کیونکہ انہیں اس سفر کی آخری منزل کی طرف جانا تھا۔ یہ قافلہ بیدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بس میں بیٹھتے ہی چند بچے سو گئے۔ بچوں نے اپنی اپنی ٹولیاں بنا لیں، کوئی گانے میں تو کوئی قدرتی مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ بس اسٹینڈ پر رکی، وہاں کیلے کیلے کملا پور کے لال کیلے کی آواز لگاتے ہوئے کئی چھوٹے بڑے لڑکے بس میں گھس آئے۔ سونے والوں کی آنکھ کھل گئی۔ بچوں نے استاد سے پوچھا، آخر چاروں طرف سے کیلے والے کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ استاد نے بتایا، یہ چھوٹا سا گاؤں کملا پور کیلے کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ استاد نے بچوں کے لیے کیلے خریدے اور بس چل پڑی۔ بیدر پہنچنے تک 7 بج گئے۔ بچے دیر رات تک کہانیاں اور لطیفے سناتے رہے۔ آخر استاد کے اصرار پر سو گئے۔ صبح سب کی آنکھ دیر سے کھلی، وہ تیار ہو کر قلعے کی طرف چل پڑے۔ اس قافلے میں استاد کے ایک دوست بھی شامل ہو گئے۔ وہ یہاں کی تاریخی عمارتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ بیدر کا قلعہ 15ویں صدی کی یادگار ہے۔ یہاں مقبرے اور توپیں موجود ہیں۔ یہ شاہی محل ہے۔ یہ دیوان عام ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی دیواریں شاہی حمام اور باورچی خانے کی ہیں۔ ان ٹوٹی ہوئی عمارتوں میں بچوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قلعے اور مسجد دیکھنے کے بعد سبھی لوگ محمود گاواں کے مدرسے پہنچے۔ راشد نے سوال کیا، جناب اس عمارت کی کیا خصوصیت ہے؟ استاد، دراصل ایک قدیم جامعہ کی عمارت ہے جہاں اساتذہ اور طلباء کی رہائش گاہ کا انتظام تھا۔ دور دراز سے طلباء علوم و فنون حاصل کرنے یہاں آیا کرتے تھے۔ فرید نے کہا، کاش ایسی عمارت ہمارے مدرسے کی بھی ہوتی۔ استاد نے فرید کا جملہ سن کر کہا، بچوں اب تم چھوٹے مدرسے میں پڑھ رہے ہو، خوب محنت کرو گے اور جی لگا کر پڑھو گے تو آگے تمہیں بڑے اور اچھے کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سب اس خواب کو حقیقت میں بدل دو گے۔ سب بچوں نے کہا، انشاءاللہ جناب، ہم خوب محنت کریں گے۔ جہاں بیدری کام کی دکانیں دیکھیں، کالی مٹی میں چاندی کے کام کی مختلف چیزیں موجود تھیں۔ کسی نے کنجی کا گچھا خریدا تو کسی نے کان کی بالیاں لیں اور کسی نے کوزہ خریدا۔ بہرحال سب لوگ خریداری کر کے اپنی قیام گاہ پہنچے اور اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح ان کا یادگار سفر بخیر و خوبی ختم ہوا۔